السلام علیکم، میرا نام حکیم امتیاز دانش ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز پیک ہے۔ اگر آپ بھی نامردی کا شکار ہو گئے، مردانہ کمزوری کا شکار ہو گئے، جنسی جسمانی کمزوری کا شکار ہو گئے اور آپ علاج کرا کرا کر تھک گئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، اس کو سکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کے لیے ایک بہترین نسخہ جات اور بہترین علاج آپ کے لیے لایا ہوں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نامردی ہوتی ہے، مردانہ کمزوری ہوتی ہے اور آپ علاج کرا کرا کے تھک گئے تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، یہ جو نامردی ہوتی ہے، مردانہ کمزوری ہوتی ہے، جن سے جسمانی کمزوری ہوتی ہے، یہ تین قسم کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اعصاب میں تحریک ہے تب بھی یہ نامردی ہو جاتی ہے، اگر آپ کے عضلات میں تحریک ہے تب بھی یہ نامردی ہو جاتی ہے، آپ کے اگر غدد میں گلینڈز میں تحریک ہے تب بھی یہ نامردی ہو جاتی ہے۔ آج ہم جس نامردی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مردانہ کمزوری کی بات کر رہے ہیں، وہ ہے اعصابی نامردی۔ اعصابی نامردی کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ جو انسان کا جسم ہوتا ہے یہ ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے، بعض وہ سر گرم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وغیرہ کھاتے ہیں، کوئی بھی ٹیبلٹ کھاتے ہیں، ان کو اثر ہی نہیں کرتے۔ ہاں، جب بھی یہ ٹیبلٹ کھائیں گے، جب بھی یہ کوئی ایسی دوائی کھائیں گے، ان کے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، ان کی آنکھوں میں بوجھ ہوگا اور ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ جائے گا، غصہ آ جائے گا۔ ان کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے، ان کو جو یورین ہوتا ہے، چھوٹا پیشاب جو جب یہ کرنے جاتے ہیں مقدار میں زیادہ آتا ہے اور پانی کی طرح آ رہا ہوتا ہے، یہ ہلکا سا پیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اعصابی تحریک ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے نبض کی بات کر رہے ہیں تو جب آپ اس کے نبض دیکھیں گے، نبض کی دو صورتوں میں ہوگی۔ یا تو آپ جیسے ہی آپ رکھیں گے ہاتھ تو پہلی شہادت والی انگلی پہ ٹھوکر دے گی تو سمجھ لیں کہ یہ اعصابی عضلاتی نامردی ہے۔ یا اگر پہلی انگلی پہ ٹھوکر نہیں دے رہی، آپ دبا رہے ہیں، زور سے دبایا اور وہ جو ہڈی کے قریب نیچے جا کے آپ کو نبض ملی، وہ کیا ہوگی؟ وہ بھی اعصابی غدی نبض ہوگی، وہ بھی نامردی کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی ہے جو مردانہ کمزوری، یہ ہوتی ہے جن سے جسمانی کمزوری۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ان کے عضو خاص ٹھیک ہوتے ہیں، لمبائی میں بھی ٹھیک ہوتے ہیں، موٹائی میں بھی ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اس میں جان نہیں ہوتی، یوں لگتا ہے جیسے فالج ہو گیا ہو، اور بیوی کے پاس پڑے رہتے ہیں، ان کو انتشار آتا ہے نہیں، ہوشیاری آتی نہیں۔ پھر ان کا دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، اگر ہلکی پھلکی ان کو اگر انتشار آ بھی جائے تو یہ بیوی کے قریب جاتے ہی ٹھوس ہو جاتے ہیں، ان کی منی نکل جاتی ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ بیوی کے اندر دخول کر ہی نہیں سکتے، پہلے فارغ ہو جاتے ہیں، یا اگر ہلکا پھلکا دخول کر بھی لیں گے تو فارغ ہو جائیں گے۔ ان کو صورت انزال کا یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے، یعنی اعصابی تحریک میں ہی ان کو صورت انزال کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، مردانہ کمزوری بھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ نامردی ہوتی ہے، یعنی یہ بیوی کے قابل ہی نہیں رہتا۔ تو ان بندوں کو چاہیے کہ فوری طور پہ علاج کی طرف راغب ہونا چاہیے، علاج کروانا چاہیے، کیونکہ علاج کروائیں گے تو پھر یہ ان کے چانسز ہیں کہ یہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کر سکیں گے۔ اچھا، تو اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آپ کو پیشاب وائٹ کلر کا آتا ہے، آپ کا جسم ٹھنڈا رہتا ہے، پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، اور آپ کا جناب معدہ ہر وقت خراب رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو افارہ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو فوری طور پر علاج کی طرف جانا چاہیے، اور آپ کو ٹھنڈی چیزیں ساری کی ساری چھوڑ دینی چاہیے۔ ٹھنڈی چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے جو کا دلیا ہے، کھیر ہے، اس کے بعد کسٹرڈ ہے، مٹھائیاں ہیں، دودھ کی بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں وہ ساری چھوڑ دینی ہیں۔ کدو، ٹنڈا، شلجم، گاجر، مولی، یہ سارے کے سارے آپ نے چھوڑ دینے۔ آپ نے کیا کھانا ہے؟ غذا کے بارے میں بات بتا رہا ہوں، انشاءاللہ نسخہ جات بھی آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، غذا آپ نے کون سی کھانی ہے؟ آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو بینگن، پکوڑے کھائیں آپ، ٹھیک ہے، ٹکے کھائیں، کباب کھائیں، گوشت کو کثرت سے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی غذا کی وجہ سے بھی آپ کے کافی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب چلتے ہیں نسخہ جات کی طرف، لیکن یہاں میں ایک آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مکمل علاج ملے، وہ ٹوٹ کے نہیں دینے والا، میں مکمل علاج دینے والا ہوں اور اپنے مطلب میں چلنے والے نسخے آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر میں آپ کے ساتھ اتنی بھلائی کر رہا ہوں اور صرف اس اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلتے ہیں نسخوں کی طرف۔ تو آج میں آپ کو جو نسخے دوں گا وہ 3 نسخے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، 3 نسخے۔ سب سے پہلا نسخہ نوٹ کر لیں: کشتہ مرجان 10 گرام، کشتہ کلی 10 گرام، سلاجیت 20 گرام، موسلی سیاہ 20 گرام، ریگ ماہی 20 گرام، جدوار 20 گرام، گوند کیکر 30 گرام، کمر کس 30 گرام، سنگھاڑا 30 گرام،
لونگ، دار چینی، رائی سرخ، اکرکرا، جڑ پان، تخم دھتورا، ہر ایک 40 گرام۔ اس کا آپ نے انتہائی بریک پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لینے ہیں۔ صبح و شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ نے یہ ایک کیپسول لونگ، دار چینی کے قہوے کے ساتھ کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ یا دودھ کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں، پھر دودھ میں لونگ اور دار چینی ابال کے یہ آپ کیپسول کھائیں۔ دوسرا نسخہ پھٹکڑی سرخ، یہ آپ نے لینی ہے جناب 50 گرام۔ ازراکی مدبر، یہ آپ نے لینا ہے 25 گرام۔ گوند کیکر، یہ آپ نے لینا ہے 12 گرام۔ جوز مسل، یہ بھی آپ نے لینا ہے 12 گرام، ٹھیک ہے؟ اس کا آپ نے انتہائی بریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ بریک پاؤڈر بنانے کے بعد جس کو تریاک خاص کہتے ہیں، وہ آپ نے پھر اس میں جو ہے تقریباً 5 مچھ ڈال لینی ہے۔ پھر اس کے آپ نے علیحدہ سے رگڑائی کر لینی ہے۔ رگڑائی کرنے کے بعد اس کا آپ نے کیپسول بھر لینا ہے۔ 1000 ملی گرام کا کیپسول ہمارا نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے دوپہر 12 بجے یا 1 بجے آپ نے کھا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر آپ کے موٹے تندرست صحت مند ہیں پھر آپ 1000 ملی گرام کا، اگر آپ کمزور ہیں، پتلے ہیں، جسم آپ کا یعنی کہ طاقتور نہیں ہے، تو پھر آپ 500 ملی گرام کا یہ کیپسول کھائیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کیپسول بنا کے آپ نے دوپہر کو کھانا ہے۔ تو دوسری ایک نسخہ ہے وہ مجون خاص کا ہے، وہ نسخہ تو میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے۔ مجون خاص یہ ہم 5000 روپے کے دیتے ہیں، اگر آپ یہ منگوانا چاہیں تو ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ باقی نسخہ جات اگر آپ نہیں بنا سکتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر آپ کو جڑی بوٹی کی پہچان نہیں ہے، تو یہ کورس ہم سے آپ منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کورس منگوائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پہلے دن سے رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اچھا، یہ وہ نسخہ جات ہیں کہ آپ کے سر پہ بوجھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو لوگ آپ کو اسٹیرائڈ دیتے ہیں نا، تو ان کا جو ان کے نسخہ جات ہوتے ہیں وہ ان میں اسٹیرائڈ کا استعمال کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ ہم مربری ڈال رہے ہیں، سونا ڈال رہے ہیں، چاندی ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈال رہے ہیں، وہ صرف پیسے کمانے کا چکر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس میں اسٹیرائڈ آ رہا ہے۔ میں نے دیکھیں کوئی نسخہ بھی آپ کو اسٹیرائڈ والا نہیں دیا، نہ ہی اسٹیرائڈ ہم ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، جو چیزیں آپ کے ہربل میں استعمال ہوتی ہیں وہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں، وہ چیزیں استعمال کرواتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ استعمال کریں گے، آپ کو فائدہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو پورے دن کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکت والی، کامیابی والی زندگی دے، آمین۔